رمضان آیا، کس نے خوشی منائی؟ محمد مصطفیٰ کے غلام نے خوشی منائی۔ رمضان کے اندر کون رویا؟ محمد مصطفیٰ کا غلام رویا۔ رمضان کے اندر کس نے لمبی لمبی دعائیں مانگی؟ محمد مصطفیٰ کے غلام نے مانگی۔ کسی عیسائی نے خوشی نہیں منائی رمضان کے آنے پر، کسی ہندو نے نہیں منائی، کسی بت پرست نے نہیں منائی، کسی انگریز نے نہیں منائی۔ خوشی منائی تو کس نے منائی؟ جس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اس نے خوشی منائی نا۔ جس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور جس کی نسبت نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں آیا کون اور گیا کون۔ تو معلوم ہوا رمضان آیا تو میرے لیے آیا اور آپ کے لیے آیا، کیونکہ میں اور آپ ہی محمد مصطفیٰ کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں۔ تو میرے لیے رمضان آیا، آپ کے لیے رمضان آیا، میں نے دعائیں مانگی، میں نے تراویح پڑھی، میں نے نمازیں پڑھی، آپ نے تراویح پڑھی، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے روزے رکھے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، نفس کے مجاہدے کیے۔ دل نے کہا یہ کھاؤ، آپ نے کہا نہیں روزہ ہے۔ دل نے کہا اس کو پی لو، کہا نہیں روزہ ہے۔ یہ قدم قدم پہ آپ نفس پہ چوٹ لگا رہے تھے، چوٹ۔ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ نفس کا مجاہدہ کرتے ہیں اور بہت بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، بہت بڑا مجاہدہ۔ میں آج ایک اللہ والے کی بات سن رہا تھا، فرمایا اللہ کے ایک ولی تھے، ایک شخص ان کے پاس گیا کہ حضرت میں اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں۔ تو اللہ اللہ یوں نہیں سیکھا جاتا ہے، اس کے لیے بڑی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، بڑی مشقت ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مائی اپنا بچہ لے کے آئی کہ حضور اس کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ماں آئی تو دیکھا بچہ سوکھے روٹی کھا رہے، اور حضور جو ہے پیران پیر کے پاس مرغ پلاؤ اور بہترین کھانے رکھے ہوئے۔ اس نے کہا یہ کیسے ولی ہے، اس کو یہ کھلا رہے اور خود یہ کھا رہے ہیں۔ ناراض ہو گئی تو حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ بی بی ہم نے یہی سوکھی روٹی کھا کر یہاں تک پہنچے ہیں، اب ہمارے لیے ایک بنا ہوا مرغ اور ایک خشک روٹی برابر ہے۔ نفس کو اتنا مجاہدے میں ڈالا، اتنا مجاہدے میں ڈالا کہ اب سوکھی روٹی مل جائے اس کی بھی وہی لذت، اور بنا ہوا مرغ مل جائے اس کی بھی وہی لذت، دونوں کی لذت کو برابر کیا ہے، تب اس مقام پر پہنچے۔ تو فرمایا وہ جب گیا نا کہ مجھے اللہ اللہ سے، انہوں نے بڑے مجاہدے کروائے، بڑے مجاہدے کروائے، جناب یہ کرو وہ کرو، یہ خدمت کرو وہ خدمت کرو۔ اب ظاہر بات ہے ایک پیر ہو، اس کی خانقاہ ہو، مہمان بھی آ رہے، لنگر بھی چل رہے، وہی لنگر کی خدمت بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، وہ جناب بھاگ دوڑ کر رہے۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ شاید مجھے کوئی وظیفہ بتائیں گے، ایک جگہ جائے نماز بچھا ہوگا، میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا اور دنیا جہاں کی وہ چیزیں میرے اوپر کھولے گی، لیکن وہ تو نظام الٹ تھا۔ لیکن خیر وہ اس نے کیے، اس نے برداشت کیے، جو کچھ کہا کرتا رہا کرتا رہا۔ تو اب جو اس اللہ والے کا بیٹا تھا وہ خود باپ سے کچھ نہ پا سکتا، خود کچھ نہ پا سکتا۔ بعد میں جب باپ دنیا سے پردہ فرما گئے، باپ کی خانقاہ اجڑ گئی، کوئی بھی نہ آئے وہاں پر، بیٹا بڑا پریشان کہ باپ کے ہوتے ہوئے تو بڑا ہجوم ہوتا تھا، بڑی آب و بکت ہوتی تھی، جیسے باپ دنیا سے گیا نظام ایک دم بند ہو گیا۔ تو کسی سیانے نے کہا کہ جو نعمت تیرے باپ کے پاس ہے نا وہ تیرے پاس نہیں ہے، تو اس نعمت کو حاصل کر لے، یہی خانقاہ دوبارہ یہی رونق لگ جائے گی۔ اچھا اس کو بات دل میں لگی کہ واقعی میں نے تو بڑی کوتاہی کی، جو نعمت میرے باپ کے پاس تھی وہ تو اور لوگ لے گئے، میں اسے حاصل نہ کر سکا۔ تو پھر اس نے کہا کہاں سے حاصل کرو؟ کہا ایک فلاں شخص ہے جس کو ساری دولت تیرے باپ نے دے دی ہے، اس کے پاس جا۔ اب جب وہاں پہنچا پتہ چلا اس کو کہ میرے پیر صاحب کا بیٹا پیر زادہ آیا ہے، وہ جناب اپنے خانقاہ سے دور تک نکل کر استقبال کیا، آہ و بکت کی، اور بڑے اعزاز و اکرام سے لایا، بڑے کھانے پیش کیے، ایک دن مہمان، دوسرے دن مہمان، تیسرے دن مہمان نوازی کی، اور تیسرے دن پوچھا کہ حضور آپ کا آنا کس مقصد کے لیے، ذرا یہ بھی بتا دیجیے۔ کہا میرا آنا اس مقصد کے لیے ہے کہ جو تو نے میرے باپ کی نعمت لی ہے نا وہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا وہ تو ایسے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو بڑے مجاہدے کرنے پڑیں گے۔ اس نے کہا میں تیار۔ کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد یہ سب کچھ اتارو اور یہاں سے یہ صفائی کرو، یہ گن اٹھانا، یہ کرنا یہ کرنا، اور یہ سارے اس کے ذمہ لگا دی۔ اب وہ جناب کر رہے، محنتیں کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ میں امتحان بھی لیتے تھے۔ کبھی جو
کوڑا اٹھانے، وہ اس زمانے میں ایسے پکے واش روم تو تھے نہیں، تو وہ پیشاب پہ خانے کے لیے صبح صبح صفائی والے آتے تھے، ٹوکرے میں اٹھا کے لے کے جاتے تھے، کہیں دور پھینک کے آتے، تو اس سے کہا ذرا ہلکی سی اس کو ٹھوکر لگا کے نا ذرا گرانا، پتہ کرنا کیسے ابھی کچا ہے یا پک گیا۔ ایک دو دن تو اس نے بڑی آنکھیں نکالی، اور تو مجھے جانتا نہیں ہے، پیر کا خانقاہ نہ ہوتا تو میں یوں کرتا، اس نے کہا ابھی کچا ہے۔ کرتے کرتے ایک دن جب اس نے کچھ گرایا نا تھوڑے سے، تو ایک دم اس کے پاؤں پر، کہا تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میری خیر ہے۔ وہ سمجھ کے پک گیا۔ پھر اس کو بلایا، پھر سینے سے لگایا، کہا یہ جتنے مجاہدے میں نے تجھے کروائے ہیں نا، اس سے زیادہ مجاہدے میں نے کیے، تب یہ نعمت مجھے ملی ہے، لیکن اب اس کو سینے سے لگایا اور کہا جو نعمت تیرے باپ سے میں نے لی تھی وہ ساری میں نے تجھے منتقل کر دی ہے، جا چلا۔ تو اللہ بڑی مشکلوں سے آتا ہے، بڑی مشکلوں سے آتا ہے۔ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں نا کہ ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ مل گیا، ہم پھر بھی احسان فراموشی کر دکھائے اللہ کو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میں احسان فراموش نہیں بننا چاہتا، افلا اکون عبدا شکورا، میں تو شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ میں تو اللہ والے فرمانے لگے کہ جو نیک عمل کر کے ساری رات تہجد پڑھتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، ساری رات دعائیں مانگتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، لیکن جب صبح کی اذان ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑی عبادت کی، یہ کہا مولا کچھ بھی نہیں، اللہ بس ٹوٹی پھوٹی ہے، تو قبول کر لے تو کام بن جائے گا، اگر تو نے اس کو منہ پہ مار دیا تو میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو اس معلوم ہوا جو عمل کرنے کے بعد کہے مولا میں نے کچھ نہیں کیا، سمجھو اس نے سب کچھ کر لیا ہے، اور جو عمل کرنے کے بعد کہے میں نے بڑا کچھ کیا، سمجھو اس نے کچھ نہیں کیا۔ میرے مرشد فرماتے تھے اللہ کے سامنے ایک بول بولا کرو، اللہ میں کچھ نہیں، اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ یہ بڑے عاجزی کے بول ہیں، اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں یہ بول، جب کہا جائے نا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ یہ بول بڑے بڑے پیارے بول ہیں۔ ہر عمل کے بعد ندامت، ہر عمل کے بعد کیا ہے؟ ندامت، اور ندامت سے جو ولایت کے درجے طے ہوتے ہیں، ندامت سے جو ولایت کے درجے طے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے چلوں سے بھی نہیں طے ہوتے، یاد رکھیں۔ جس بندے میں ندامت آ گئی، عمل کرنے کے بعد بھی رویا، مولا میں نے کچھ نہیں کیا، مولا تو کریم ہے قبول کر لے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نا، اس نے ایک جگہ بیٹھ کر 1000 یا 500 سال تک عبادت کی، بے ریا عبادت۔ ایک جنگل، ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ دریا کے درمیان ایک جزیرہ تھا، اس میں بیٹھ کر، اور وہاں پہ اللہ نے اس کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کر دیا، ایک انار کا درخت لگا دیا، وہ روز پھل کھاتا تھا، میٹھا پانی پیتا تھا، اور پھر عبادت میں لگا رہا۔ 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی، کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ ریاکاری کہاں سے آیا؟ کوئی دیکھے ہی نا۔ اب فوت ہو گیا، مرنے کے بعد فرشتے اس کو لے کر گئے، تو اس اللہ کے سامنے اللہ نے کہا میرے بندے تو میری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہے یا اپنی عبادت سے؟ اس نے کہا میں اپنی عبادت سے جانا چاہتا ہوں، 1000 سال عبادت کی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، 1000 سال تک تیری عبادت کرتا رہا، اب مجھے کیا ضرورت ہے رحمت کی، میں تو اپنی عبادت کے بل بوتے ہوئے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو کہا ذرا اس کو جہنم کے باہر سے ایک چکر لگا کر، اس کو جب چکر لگا کر آئے نا، اس کو پیاس لگی، کہا پانی دو، پانی کہا پانی تو نہیں، کہا نیکی دینی پڑے گی، کہا کتنی نیکی، کہا آدھے گلاس جو ہے 500 سال کی عبادت دو گے تو آدھا گلاس پانی ملے گا۔ اس نے کہا وہ لے لو 500 سال کی، لیکن مجھے پانی دو، میں تو پیاس سے مر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور ایک چکر اور لگایا، وہ 500 سال کی وہ بھی دے دی۔ اللہ نے پھر بلایا، ہاں اب بتا، کہا نہیں مولا تیری رحمت سے جانا تیری۔ اللہ نے کہا یہ تو ایک گلاس تھا، وہ جو میں نے چشمہ جاری کیا تھا اس کا حساب ابھی باقی ہے، وہ جو میں نے انار کا درخت لگایا تھا اس کا حساب ابھی باقی ہے، اس کا حساب ابھی باقی ہے۔ تو اللہ تیری رحمت سے ہی کام بنے گے،
میرے سجدے میرے نمازیں میرے روزے تو ایک بہانہ ہے، تیرا حکم پورا کر رہا ہوں، تیرا حکم نہ ہوتا تو شاید سجدے بھی نہ کرتا، لیکن تیرا حکم ہے، تیرا حکم پورا کر رہا ہوں، ایک خانہ پوری کر رہا ہوں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بولی لگی نا کون خریدے گا، بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، تو ایک بوڑھی اماں سوت کاٹ کے نا لے کر جا رہی تھی، تو پوچھا اماں کدھر جا رہی ہو؟ کہا یوسف کو خریدنے کے لیے۔ کہا اماں وہاں تو بڑے بڑے اربوں خربوں کے تاجر آئے بیٹھے ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں اربوں خربوں میں، اور تو جناب یہ 5-10 روپے کی چیز لے کر اس کو خریدنے جا رہی ہے۔ کہا مجھے بھی پتا ہے اس سے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، اس سے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی ہوں، لیکن جب کل قیامت کے دن آواز لگے گی یوسف کے خریدار آ جائے تو کسی کونے میں میرا بھی نام شامل ہوگا، کسی کونے میں میرا بھی نام شامل ہوگا۔ اللہ میرے روزوں سے میں جنت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ میں اپنے سجدوں سے جنت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ میں اپنے گڑ گڑانے سے جنت حاصل نہیں کر سکتا، ملے گی تو تیری رحمت سے، پر جب کل قیامت کے دن آواز لگے گی روزے دار آ جاؤ، کسی کونے میں میرا بھی نام شامل ہو۔ جب کل قیامت کے دن آواز لگے گی تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہاں ہیں وہ لوگ جو رات جو اپنے بستروں سے الگ ہو کے رب کو پکارتے تھے، یدعون خوفا وطمعا، تو شاید میری ان ٹوٹے سجدوں کی وجہ سے میرا بھی نام ان میں شامل ہو، اور اللہ کہے اس کو بھی تہجد گزار میں کھڑا کر دو۔ اگرچہ میرے سجدے پیرانی پیر کی طرح نہیں ہے، اگرچہ میرے سجدے جنید بغدادی والے نہیں ہے، اگرچہ میرے سجدے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ والے نہیں ہے، پر ہو سکتا ہے انہی میں میرا نام شامل ہو، انہی میں میرا نام شامل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا نیک کدی لڑ لگ کے شاید میں بھی بخشا جائے، نیک کدی لڑ لگ کے شاید میں بھی بخشا جاواں۔ اصحاب کہف نے پتھر مارے، کہا چلے جاؤ، کتا ہے بھونکے گا، شور مچائے گا، اور ہمارا پتہ چل جائے گا بادشاہ کو کہ فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں، اور پھر ہمیں پکڑ لے گا، ہمارے دین کو نقصان پہنچے گا۔ کتے کو بڑا بگایا، پر اس نے اپنے الفاظ میں بھونک کر کہا نہ میں ٹونکا نہ میں بھونکا، نیک کدی لڑ لگ کے شاید میں بھی بخشا جاؤں۔ اور ہوا ایسی، قیامت کے دن اللہ اصحاب کہف کے کتے کو انسانی شکل دے کر جنت میں داخل فرمائے، ولیوں کے ساتھ جو لگ گیا رنگا گیا۔ ولایت کوئی عام درجہ نہیں ہے، جو ولیوں کے ساتھ لگ گیا، جو ولیوں کے ساتھ لگ گیا رنگا گیا۔ ایک عالم گزرے ہے مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنے کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دوبی تھا، مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے پاس فرشتے آئے تھے، کہا من ربک ما دینک من نبیک، میں نے کہا میں تو پیرانی پیر کا دوبی ہوں، وہ چلے گئے۔ ولیوں کی بڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیں دو چیزوں پر اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ، اور جنگ کا اعلان کوئی بھی ملک کرتا ہے نا تو بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، یاد رکھو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ غلطی کوئی کر بیٹھا تو اگلا ملک معاف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بس یہ میرے حدود تھے، یہاں ایسا کیوں کیا؟ تو جنگ کا اعلان کوئی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، لڑائی کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، اور جب کرتا ہے تو انتہائی مجبوری میں کرتا ہے۔ اللہ نے اگر، اور پھر اگلی بات سنو، جو طاقتور ہو، جو آپ کسی بچے سے کبھی لڑتے ہو، جو 2-3 سال کا بچہ ہو، کبھی لڑائی کرتے ہو، لیکن آخر انتہائی مجبور ہو کے وہ اتنے آپ مجبور ہو جائیں گے، کوئی لڑے گا نا بچے کے ساتھ تو سمجھو وہ انتہائی درجے کا مجبور تھا۔ کیوں؟ آپ طاقتور ہیں، وہ بچہ ہے، آپ کے ایک تھپڑ کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، آپ نے آنکھیں جو نکالی تو اس نے رونا شروع کر دینا، مارنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اور بندے کی جنگ سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقت والا ہے، وہ کہتا ہے میں بندے سے جنگ کروں گا۔ اللہ کب کرو گے؟ جب نماز چھوڑے گا نہیں، جب روزہ چھوڑے گا نہیں،
جب تیرے قرآن کو چھوڑے گا نہیں، جب تہجد چھوڑے گا نہیں، جب زکوٰۃ نہیں دے گا نہیں، جب حج نہیں کرے گا نہیں۔ یا اللہ پھر کب؟ یہی تو 5 رکن ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی تو رکن ہے اسلام کے۔ نماز بھی نہیں پڑھے گا، پھر لڑائی کرو گے، جنگ کرو گے، کہا نہیں کرو گے۔ یا اللہ پھر حج چھوڑے گا، کہا نہیں کروں گا۔ یا اللہ تیرے کلام کو، کہا نہیں کروں گا۔ پھر کس پہ لڑائی کرو گے؟ کہا جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا پھر میرے طرف سے کوئی اس کو مہلت نہیں ہوگی، پھر کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص برا بھلا کیا، امام صاحب نے فرمایا ان قریب اس آدمی کا ایمان سلب ہو جائے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی ہوا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، وہ مرتد ہو گیا۔ پوچھا حضور آپ نے یہ بات کیسے کر دی؟ فرمایا اللہ کے حبیب کا فرمان ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی فقیر سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ اور جب بادشاہ کسی پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے حملہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اس جگہ پر جہاں قیمتی چیز رکھی ہو۔ تیل پہ حملے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ قیمتی چیز ہے۔ جہاں پہ اسلحہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ بم پھینکے جا رہے کہ نہیں پھینکے جا رہے؟ عوام کو نہیں مارا جا رہا ہے، کوشش یہ ہوتی کہ عوام کو نہ مارا جائے، اس ملک کی جو قیمتی اثاثے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ فرمایا اللہ بھی جب بندے سے لڑائی کرتا ہے نا تو اس کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی متاع و ایمان ہے، اس کو سلب کر لے۔ اور دوسرا فرمایا جس میں ہر شخصی مبتلا ہے وہ ہے سود پہ پیسے لینے دینے والا۔ بینک سے قرض لے رہے، یہ سود ہے صریحاً۔ سود پہ جو بندہ پیسے لے گا دے گا، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سود پہ پیسے لینے دینے والا اگر سکھی ہے، خوش ہے، تو سمجھو اس کی رسی ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ایک دم جب پکڑا جائے گا نا پھر کچھ نہیں بچے گا، یاد رکھو۔ لیکن اکثر جو ہم نے دیکھے ہیں سود پہ پیسے لینے والا مسلمان کبھی خوشحال نہیں ہوا۔ اگر سخت گرمی ہو، جون جولائی کی سخت گرمی ہو اور دھوپ کے اندر بچے کھیل رہے ہو، آپ کا بچہ بھی اس میں ہو، آپ کس کو ڈانٹو گے؟ اپنے بچے کو ڈانٹو گے۔ کیوں؟ اس سے آپ کو نسبت ہے۔ دوسرے بچوں کو آپ کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اپنے بچے کو نہیں جانے دو گے، بیٹا نقصان ہو جائے گا۔ غیر مسلم اگر سود پہ پیسے لے گا، یہودی، عیسائی، ہندو، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہی دنیا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ لیکن جب کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا سود پہ پیسے لے گا دے گا، اس کو پکڑا جائے گا۔ تو میرا ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ تو میرا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے سود پہ پیسے لینے دینے والا کبھی خوشحال نہیں دیکھا ہوگا، ہمیشہ قرضوں میں ڈوبا ہوگا، ہمیشہ پریشانیوں میں ڈوبا ہوگا۔ اور یہ تو دنیا کی اور آخرت کی جو سزا ہے وہ الگ ہے۔ اگر کسی نے سود پہ پیسے لیے ہیں نا، توبہ کر لے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لے، اللہ سے گڑ گڑائے۔ میرے مرشد فرماتے تھے اللہ سے کہو، اللہ سے اپنے لیے حلال کا دروازہ کھلواؤ، گڑ گڑاؤ، رو۔ جتنا ٹائم تم بینکوں میں جا کر چکروں میں لگاتے ہو، اتنی دعا میں لگا دو، اللہ کھول دے گا دروازہ۔ اور جب برکت کا دروازہ کھلے گا نا پھر اللہ وہاں سے تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا۔ ہمارے ملک میں سب سے کم تنخواہ کن لوگوں کی ہے؟ سب سے کم تنخواہ امام مسجد کی ہوتی ہے، کہ نہ وہ مر سکتا ہے نہ وہ جی سکتا ہے، اتنی اس کو دیتے ہیں کہ نہ یہ مرے اور نہ یہ ہم سے لڑے، بس اتنا رہے، اس جوگے رہے کہ نہ ہم سے لڑ سکے نہ مر سکے۔ لیکن کبھی کسی امام کا واقعہ مجھے بتاؤ جس نے سود پہ پیسے لیے ہو؟ کبھی اس نے کہا میرا گزارا نہیں ہوتا ہے اس لیے میں سود پہ، اگر تو مجبوری ہوتی تو ان کو لینا چاہیے تھا، جس کو معاشرے کے ہم نے سب سے کمتر درجے میں رکھا ہوا ہے، ان کو لینا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ لوگ لے رہے ہیں جن کی زمینیں ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، وہ سود پہ پیسے لے رہے ہیں، وہ سود پہ پیسے۔ تو توبہ کرو، اللہ سے حلال کے دروازے کھلوا، اللہ کو کہو اللہ میں تیرے حبیب کا ماننے والا ہوں، میں تیرے محمد مصطفیٰ سے عشق کرنے والا ہوں، اللہ مجھے اس طرف نہ کر،
اپنے خزانوں سے میرے لیے دروازے کھول۔ ایک نا جب دیکھیں جب اللہ کے گڑ گڑائیں گے روئیں گے اللہ کھول دے گا، اور جب کھلے گا پھر تمہاری الٹی بھی سیدھی ہوگی، پھر تمہاری کیا ہوگی، تم مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونا بن جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب عرش والے کو منواؤ گے، جب عرش والے کے سامنے گڑ گڑاؤ گے۔ ایک بندہ تھا، اس کی قسمت بڑی ماڑی تھی، قسمت بڑی ماڑی تھی، وہ مٹی کو وہ سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جائے۔ غربت، تنگ دستی، قرض و بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے، بیچارہ بڑا تنگ تھا۔ اس کو کسی نے کہا فلاں جگہ چلا جا، وہاں ایک اللہ کی ولی ہے، وہ اللہ اللہ کرواتے ہیں، تیری قسمت بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، نصیب جاگ جائے گا، تیرا سویا ہوا نصیب جاگ جائے گا۔ اس نے بڑے دور دراز کے سفر کرتے کرتے وہاں پہنچا، اللہ کے ولی کے پاس جب گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حالات بتائے، انہوں نے کہا کچھ اللہ کے نام دیے اور کہاں یہاں بیٹھ ان کو پڑھتا رہا، اللہ سے مانگ، گڑ گڑا۔ کچھ سال گزرے تو ایک دن اللہ کے ولی نے اس سے فرمایا کہ جا چلا جا، تیرا نصیب کھل گیا۔ اللہ کے آگے جو گڑ گڑایا، اللہ کے آگے جو رویا، اور تیرا نصیب کھل گیا۔ اس نے کہا حضور میری تو وہی غربت، وہی تنگ دستی، وہی پریشانی، کیسے میرے نصیب کھلا؟ کہاں جا چلا جا۔ وہ آیا اور یہ سوچتے ہیں کہ قلندر چھ گوید حق گوید، قلندر چھ گوید سچ گوید، قلندر نے جو کہا سچ ہے۔ تو وہ واپس آیا۔ اچھا راستے میں نا ایک جگہ اس کو رات پڑ گئی، رات پڑی تو اس نے کہا کہ یہاں کوئی غار تلاش کرتا ہوں، یہاں رات گزار کے پھر اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ تو وہ جب غار کے اندر گیا تو دیکھا غار کے اندر ایک آدمی چادر تان کے سویا ہوا۔ اس نے اس کو جگایا، بھائی میں نے بھی سونا ہے، میرے لیے بھی جگہ کر۔ اچھا جیسے اس نے چادر یوں ہٹایا نا تو دیکھا یہ اس کا ہم شکل۔ اس نے کہا یہ کیا، یہ میں سویا ہوں یا میں کھڑا ہوں، یہ کیا ہے؟ بالکل ہم شکل۔ اچھا اس نے چادر یوں کیا اور اٹھ کے چل دیا، باہر چلا گیا۔ اس نے دیکھا یہ کیا، خیر یہ وہاں سو گیا، وہ اس کا نصیب تھا، جو سویا ہوا تھا اس نے اس کو جگایا اور وہ جاگ گیا۔ اب جب نصیب جاگا نا، اب جب نصیب جاگا، لیکن نصیب جاگنے سے پیچھے گڑ گڑانا بھی تھا، رونا بھی تھا، اللہ اللہ کرنی بھی تھی، تب جا کے نصیب جاگا ہے، ایسے نہیں جاگا۔ تو نصیب جاگ گیا۔ اب جب آگے آیا، آگے صبح ہوئی، آگے چلتا رہا، آگے شہر میں جب داخل ہوا، سامنے بادشاہ کی سواری آ رہی، پھٹو بچوں کا شور ہے جناب، پروٹوکول ہے، دائیں بائیں وزیر ہے، بادشاہ نے بڑا تاج پہنا ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ موتیاں، سونے، جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ اس نے جو دیکھا، اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، انسان میں تھوڑا حسد تو آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 آدمی تھے نا، تو تینوں کے پاس فرشتہ آیا تو کہنے لگا ہاں بھائی تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اتنی دولت چاہیے، کہا تجھے مل گئی۔ اس نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اتنے فلاں عہدے یا زمین یا سونا یا یہ چیزیں چاہیے، امیر بن جاؤ۔ اس نے کہا مل گئے۔ تیسرے کو کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں ان سے واپس لے لے، بس ان دونوں کو جو دیے ہیں یہ واپس لے لے، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگلے کو اچھا کھاتا ہوا برداشت نہیں کرتے کہ یار میرے پاس نہ ہو لیکن یہ کیوں کھا رہا ہے، یہ کیوں کھا رہے ہیں، میرے پاس نہ ہو۔ وہ تیسرا اس قسم کا تھا، اس نے کہا کہ ان سے واپس لے لے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ تو پروٹوکول ہے، عزتیں ہیں، قسم قسم کے کھانے، اور مجھے دال روٹی بھی نہیں ملتی ایک وقت کی۔ آج ایسے کرتا ہوں بادشاہ کو نہ مارتا ہوں، یا تو جیل میں چلا جاؤں گا تو کوئی دال روٹی ملے گی، یا پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، جان چھوٹ جائے گی زندگی سے۔ اچھا اس نے جوتا اٹھایا اور جو نشانہ لیا بادشاہ کے سر کا، وہ سیدھا جا کے بادشاہ کے تاج کو جو جوتا لگا نا تو بادشاہ کا تاج وہ جا کے گرا۔ اب جناب شور مچ گیا، گستاخ پکڑو، کون ہے؟ پکڑا۔ ادھر لوگوں نے اس کو قابو کیا۔ اس نے کہاں بھاگنا تھا، دال روٹی کے لیے تو اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، تو اس نے بھاگنا کدھر تھا؟ وہ تو کھڑا ہو گیا کہ اب کوئی آئے گا مجھے پکڑے گا۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور کچھ لوگ بھاگے، بادشاہ کا تاج گندا ہو رہا ہے، بڑا مقدس ہے، اس کو اٹھایا۔ ایسے ہی اٹھایا تو نیچے دیکھا ایک چھوٹا سا سانپ مرا ہوا پڑا۔ وہ بہت لوگوں نے شور مچایا، بادشاہ سلامت، گستاخ نہیں ہے، آپ کا بہت بڑا محسن ہے، آپ کا بہت بڑا محسن ہے۔ کیا ہوا؟ جی اگر دور سے آوازیں لگاتا تو سانپ آپ کو ڈس لیتا، اس نے تو بڑی ہوشیاری کی، دور سے جوتا مارا، آپ کی جان بھی بچی، سانپ بھی مر گیا، یہ تو آپ کا بہت بڑا محسن ہے۔ اور بادشاہ نے کہا بھائی اس کو پروٹوکول دو، عزت سے لاؤ۔
اٹھایا, گلے لگایا, کہا تو میرا بہت بڑا محسن ہے. الٹی بھی سیدھی ہو گئی. کب ہوئی؟ جب نصیب جاگا. آج ہمارے نصیب سوئے ہوئے ہیں, اس لیے ہماری سیدھی بھی الٹی ہو جاتی ہے, اور جب نصیب جاگتا ہے نا تو الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے. بادشاہ نے کہا آج کے بعد یہ میرے مصاحب و شام میں شامل ہے, اس کا وظیفہ لگ گیا, اس کو گھر دے دو, اتنی تنخواہ لگاؤ, یہ میری ساری نسلوں پہ احسان کر گیا, میری بادشاہی تو ختم ہو جانی. اللہ کے آگے گڑ گڑانے سے, رونے سے مقدر کھلتے ہیں اللہ کے. دیکھیں میں اکثر آپ سے کہتا ہوں, کافر ایک محنت کرتا ہے, عرشی محنت, فرشی محنت. کافر کی ایک محنت ہے, اس کی عرش فرش پہ نظر ہوتی, اس کی فرش پہ نظر ہوتی. مال کما لو, کیسے کماؤ, حلال کو حرام کا اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. اور مومن بھی محنت کرتا ہے مال کمانے کے لیے, لیکن مومن دو محنتوں کو لے کے چلتے ہیں, فرشی بھی عرشی بھی. دن کو اپنے دکانداری کی, رات کو اللہ کے آگے گڑ گڑائے, اللہ حلال دے, حرام سے بچا لے, اللہ جو دیا ہے اس میں برکت ڈال دے, اللہ کسی کا محتاج نہ بنا, اللہ جو دیا ہے اسی میں میری ضرورتیں پوری کر دے. یہ مومن کی علامت ہوتی ہے. اور جو مومن نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے پیسہ آ جائے, کسی طرح بھی آ جائے, چاہے بھائی کا حق دبا لو, چاہے پڑوسی کا حق دبا لو, چاہے رشتہ دار کا حق دبا لو, چاہے بہنوں کا حق دبا لو, بس مجھے اچھا کھانا مل جائے, میری بہنیں رل جائے مر جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن یہی بہنیں تیرے گریوان میں ہاتھ ڈالے گی, پھر تجھے پتہ چلے گا. کل یہی بھائی تیرے جب گریوان میں ہاتھ ڈالے گا پھر تجھے پتہ چلے گا کتنے مزے تھے زمین دبانے میں, کتنے مزے تھے بہنوں کے حق دبانے میں, کتنے مزے تھے رشتہ داروں کے حق دبانے میں. پھر پتہ چلے گا جب تجھے کہا جائے گا وہ سارے رمضان کے روزے دے بہن کو, وہ سارے رمضان کے سجدے دے اس کو, وہ سارے حج عمرے جو تو نے بہن کے حق دبا کر کیے ہیں نا وہ دے دے اس کو. پھر تو کہے گا بھائی بربادی یہ کیا ہو, پھر تو کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ تو میری چھوٹی باتوں کو چھوڑا اور نہ بڑی باتوں کو چھوڑا. وہ جو میں نے 10 روپے دبائے تھے وہ بھی سامنے آ گئے, وہ جو میں نے لاکھوں دبائے تھے وہ بھی سامنے آ گئے, وہ جو میں نے فلاں کی زمین سے لکڑی اٹھائی تھی وہ بھی سامنے آ گئی, کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ کیسی کتاب ہے, حیران ہو جائے گا. جیسے ہمارے ہاں کوئی نیا قسم کا ایپ آ جائے نا تو لوگ حیران ہوتے ہیں نا, یار اس کے اندر تو یہ کمال ہے, یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. اب یہ چیٹ جی بی جو آئی ہے, کہا جی کمال کا ایپ ہے, یہ بھی بتاتا ہے, یہ بھی بتاتا ہے, یہ بھی بتاتا ہے. اسی طرح کل قیامت کے دن جب اللہ تمہارا ایپ تمہارے سامنے کھولیں گے, کھولو, بٹن دبائے دے جائیں گے اور یوں آتا جائے گا, اس کا حق دبایا, اس کا دبایا, اس کا دبایا, اس کے پیسے دیے, اس کا یہ کیا, اس کا یہ کیا. ایسے آنکھیں کھول کے دیکھ, کیا چیز ہے, وہ جو رات کی تنہائیوں میں کسی نے بھی نہیں دیکھا وہ بھی اس میں نوٹ ہو گیا, وہ جو صرف میں نے دل میں سوچا تھا وہ بھی آ گیا اس میں. کیسا ایپ بن گیا ہے. یہ پتہ چلے گا کل قیامت کے دن, یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. بھائی اور رمضان اپنی برکتوں, اپنی سعادتوں, اپنے نورانیتوں کے ساتھ واپس جا رہا ہے. اور صرف آپ کو ایک مراقبہ بتا کرنا سب نے ہے, اور 5 منٹ کا مراقبہ کرنا ہے. اللہ کے حبیب منبر رسول پہ چڑھ رہے ہیں, ایک کوڑی پہ قدم رکھا تو کہا آمین, دوسرے پہ قدم رکھا تو کہا آمین, تیسرے پہ قدم رکھا تو کہا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ایک عجیب کام دیکھا, منبر پہ چڑھتے ہوئے آپ آمین آمین کہہ رہے تھے, کیا وجہ تھی؟ سرکار نے فرمایا جب میں نے پہلے پوڑی پہ قدم رکھا تو جبریل امین ایک دم میرے سامنے آئے اور 3 بد دعائیں کی, اور ان 3 بد دعاؤں کو مجھ سے مہر لگوا دی. اب جس پر محمد مصطفیٰ کی مہر لگ گئی وہ گیا. محمد مصطفیٰ نے مہر لگا دی. کہا کیا؟ کہا ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا ذکر مبارک ہو اور آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. کہا دوسرے پہ ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص
جس کے والدین بوڑھے ہو جائے اور وہ ان کی اتنی خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، میں نے کہا آمین۔ کہا تیسری بد دعا دی، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ افسوس کی بات ہے کتنے لوگوں نے روزے چھوڑے ہوں گے، کتنے لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوں گی، وہ اب تم نے روزے اس لیے چھوڑے تھے کہ پیاس برداشت نہیں ہوتی، وہ دن چلے گئے، جنہوں نے برداشت کر لیے ان پہ بھی گزر گئے، جنہوں نے نہیں کی ان پہ بھی گزر گئے، اب ختم ہو گئی، اب وہ چلے گئے ایام معدودہ۔ اب آخری گھڑی ہے اور آج بڑے خوش قسمت جمعے کا دن ہے، جمعے کی عصر سے مغرب کے درمیان قبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ نے ایک ذکر کرنا ہے، بھکاری بن کر، رو کر، گڑ گڑا کر، کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا میں قصوروار ہوں، میں مجرم ہوں، میں رمضان کو وہ عزت نہ دے سکا، میں رمضان کے سجدوں کو وہ عزت نہ دے سکا، میں رمضان کے روزوں کو وہ عزت نہ دے سکا جو رمضان کا حق تھا۔ اللہ تیرا یہ مہمان یقیناً مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہوگا، کیونکہ یہ تیرا مہمان تھا، میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ اس کے روزوں کا خیال رکھا، نہ اس کے سجدوں کا خیال رکھا، نہ اس کی تراویحوں کا خیال رکھا، وہی اپنی منمانی چلاتا رہا، وہی اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتا رہا۔ اللہ میں مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یقین کریں یہ ندامت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کو ندامت سے بڑھ کر کوئی بول پسند نہیں ہے، ندامت کا بول۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا شخص جا رہا تھا اپنی بچی کے ساتھ، بچی نے کہا، بچی نے راستے میں ایک پہاڑ دیکھا، کہا ابا جی اس پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا اس سے بھی بڑی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ دریا ہے۔ کہا ابا یہ دریا سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آسمان ہے۔ کہا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا دوسرا۔ کہا اس سے بھی بڑی۔ کہا تیسرا، کرتے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، وہ اس سے بڑا، وہ اس سے بڑا، وہ اس سے بڑا۔ اچھا ابا جی ان ساتوں سے بڑا کیا ہے؟ کہا اللہ کا عرش۔ کہا اس سے بڑی کیا ہے؟ کہا اس سے بڑے میرے گناہ ہے۔ کہا اس سے بڑے سمندروں سے، پہاڑوں سے، زمینوں سے، آسمانوں سے بڑی کیا چیز ہے ابا جی؟ کہا میرے گناہ ہے۔ یہ ندامت کا بول تھا۔ یہ کیا تھا؟ ندامت کا بول تھا۔ اس نے جب یہ بول بولا نا تو کہا ابا آپ کے گناہوں سے بڑی کیا چیز ہے؟ کہا میرے گناہوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ ادھر اس نے یہ بول بولے، ادھر نبی پر وحی آئے، جا کے اس بندے کو خوشخبری سنا دو، ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صرف ندامت کا بول بولا، اللہ میں تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، میں مجرم ہوں، بس تو معاف کر۔ یہ بول جب تم بولو گے نا، یقین جانیے اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہے گا فرشتو تم کہتے تھے انسان کو پیدا نہ کرو، یہ دنیا میں جا کر ویسفک الدماء خون خرابہ کرے گا، آج دیکھو یہ کیسے میرے کے گڑ گڑانے، روزے رکھنے کے باوجود، سجدے کرنے کے باوجود بھی یہ رو کے کہہ رہے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے کچھ نہیں کیا مجھے معاف کر دے۔ تو اس کا مراقبہ کریں گے نا۔ ایک مراقبہ تو یہ کرنا ہے کہ کہیں میرا نام ان میں تو شامل نہیں ہے جن پہ اللہ کے حبیب کی بد دعا ہے، اگر ہے تو گڑ گڑاؤ اللہ میرا نام مٹا دے، تو تقدیر کا مالک ہے، تو مٹا سکتا ہے۔ میرے پاس روزے نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کروں، سجدے نہیں ہیں، تلاوت نہیں ہے، صرف رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اور اللہ کے سامنے فرمایا نہ زور چلتا ہے نہ زر چلتا ہے، نہ زور چلتا ہے نہ زر چلتا ہے، اللہ کے سامنے زاری چلتی ہے۔ اللہ کے سامنے کیا چلتی ہے؟ زاری چلتی ہے۔ تو نہ زور لگانا ہے نہ زر لگانا ہے، صرف زاری کرنی ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، جو ٹوٹے پھوٹے رکھے ہیں قبول فرما لے، اور مجھے بھی ان میں شامل فرما جن کو تو نے روزانہ 10 لاکھ کہہ کر جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر۔ تو کریں گے نا؟ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔